بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاہور میں اس وقت حسن نثار صاحب کے گھر میں موجود ہوں میں، اور کچھ کھری کھری باتیں سن لیں ان سے، کیونکہ سینیریو جو ہے پولیٹیکل سینیریو وہ کافی چینج ہو رہا ہے، اور اس پہ میرے خیال میں تبصرہ اگر حسن نثار صاحب کی طرف سے نہ آئے تو بڑی کمی سی رہ جاتی ہے. حسن صاحب خیریت نہ لو تسی؟ الحمدللہ اللہ کا کرم. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اوور. پلیجر گھر ہے آپ کا. What exactly is happening? You know, everyone is getting on his toes. Tahir al-Qadri Saab bhi, Imran Khan Saab bhi, and their Jamaat Islami bhi, and at the very same time, Musharraf Saab ka trial shuru ho gaya. So, are we heading towards a change? کوئی تحریر اسکوائر بننے جا رہا ہے ڈی چوک، یا آل اوور پاکستان ہی تحریر اسکوائر بنیں گے؟ اللہ صاحب دو تین باتیں ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جسے ہم کرنٹ افیئرس کہتے ہیں جی پاکستان کے حوالے سے، وہ کرنٹ افیئرس نہیں ہیں. اچھا وہ ہمارے پرماننٹ افیئرس ہیں. اچھا. میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے، میں نے جب ایوب خان کے دور سے نا میں ہلکی سی سمجھ آنی شروع ہوئی، اسکول گوئنگ کڈ، تب سے لے کے اب تک آپ اندازہ لگائیں کہ ماتم کرتا ہے حبیب جالب کس بات کا. 20 روپیے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا، صدر ایوب زندہ باد. سٹائر تھا. اس وقت 20 روپے کی قوت خرید نہیں تھی اور آٹا 20 روپے کا ہو گیا تھا جب اس نے ماتم کیا. ٹھیک. ایوب خان کے جانے میں کیٹلسٹ کا رول پلے کیا تھا چینی کی قیمت نے. وہاں سے فساد شروع ہوا تھا. ٹھیک. یہ جو آمدنی اور اخراجات کے درمیان خلیج کا کھیل ہے، جو لوٹ مار کا کھیل ہے، ہیوز اور ہیو ناٹس کا، دیکھ یہ ڈے ون سے جاری ہے. سو آپ کا کوئی افیئر ایسٹ پاکستان کب کا رخصت ہو چکا، اور ڈھیٹ اتنے ہیں، بے شرم اتنے ہیں کہ انہوں نے آج تک اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا. بیک آف دا مائنڈ کیا ہے کہ اس وقت بھی ایٹم بام ہوتا تو ہم مار دیتے، یعنی جبرن اپنا قبضہ قائم رکھتے. ہماری نفسیات بہت عجیب ہے. کیا ایک طرف ہم کہتے ہیں انگریز استعمار ہیں، دوسری طرف ہم اسپین میں مسجد کرتبہ میں بیٹھ کے اقبال صاحب اس کا نحوہ لکھتے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ اسپین میں ہم بھی تو استعماری تھے، غاصبی تھے، اور کیا تھے آپ. اچھا اب یہ آ جائے کہ جی ہمارا ورلڈ آرڈر بڑا سپیریئر ہے. ڈیفینیٹلی میں بھی ایک مسلمان کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ورلڈ آرڈر ہے یا تھا وہ بہت سپیریئر تھا. لیکن یہی حق ان کو ہے کہ آج اسی طرح وہ اپنے ورلڈ آرڈر کے بارے میں سوچیں. ٹھیک. اب تحریر اسکوائر کے لیے پچھلے دنوں کو بات ہوئی تھی، شاید میرے ہی پروگرام میں کسی نے کو بات کی کہ یہ ٹرکش آ گئے ہیں، ٹرکس آ گئے ہیں، وہ صفائی کریں گے. تو میں نے کہا ٹرکس کہاں سے لاؤ گے یہاں؟ اگر میں جمندروی غلیظ ہوں تو آپ سب مل کے بھی مجھے صاف نہیں رکھ سکتے. ٹھیک. اچھا یہ فارچون ہنٹنگ کا کھیل ہے، یہ بزکشی کا میدان ہے پاکستان. سمجھ لوگوں کو بات کی اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ آپ کے انٹلیکچوئلز کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. آج تک فخر سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے 1000 سال ہم نے ہندوستان پہ حکومت کی. او بھائی 1000 سال حکومت کی غزنویوں نے، غوریوں نے، خلجیوں نے، بلبنوں نے. اچھا آتے آتے آپ آئے، شروع ہوئے آپ ٹرک سے. محمود غزنوی واز اے ٹرک، امیر تیمور واز اے ٹرک برلاستا. مغل بھی بنیادی طور پہ ترک ہیں، یہ چغتائے کہلاتے ہیں جو ایک ٹرکش ٹرائب ہیں. مغلوں کے گھر میں ترکی زبان بولی جاتی تھی، فارسی ان کی کوٹ لینگویج تھی.
یعنی یہ سارا عرصہ جسے ہم بر صغیر کا مقامی مسلمان، جس کو یہ بتایا جاتا ہے، یہ جھوٹ اس کے اندر اتارا جاتا ہے بچپن سے کہ تمہاری حکومت تھی، وہ ہماری حکومت نہیں تھی. انگریز سے پہلے ہم ترکوں کے غلام تھے، یعنی مغلوں کے. اس سے پہلے بیچ میں ایک گیپ ہے جہاں شیر شاہ سوری، اس سے پہلے ابراہیم لودھی، سو آن سو فورتھ. پہلا فاتح اس خطے کا محمد بن قاسم، وہ عرب تھا. ہمارا ایک پرابلم ہے تاریخی، بر صغیر کے مقامی مسلمان کی کوئی شناخت نہیں ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ ریفلیکٹڈ گلوری میں زندہ ہے، یہ کزنز کے کارناموں پہ فخر کر رہے ہیں. ایک قدر مشترک ہے، وہ ہے مذہب. مذہب اگر فیصلہ کن قدر مشترک ہوتی تو ایران عراق کبھی کل کا قصہ ہے. اس وقت دیکھ لیں سعودی عربیہ کو اور ایران کے تعلقات کیا ہیں. ٹھیک، ایسا نہیں ہے. بر صغیر کی اپنی بر صغیر کے مسلمان کی حیثیت تھرو آؤٹ وہی رہی ہے. جو اللہ معاف کرے، میں حقارت سے یہ بات نہیں کر رہا، میں دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ انگریز کے دوران جو مقامی عیسائیوں کی تھی، جس کو تب بھی چوڑے کہا جاتا تھا. اب میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. انگریز حکمران تھا، عیسائی تھا، اور سب سے زیادہ جو نچلی ترین سطح کے کرنے والے کام تھے وہ بھی کون کر رہے تھے؟ مقامی عیسائی کر رہے تھے. وہ اپنا مذہب بدلنے کے بعد بھی ان کے ساتھ بریکٹ نہیں ہو سکے. ایڈورڈ صاحب ہی تھے، جارج صاحب ہی تھے، ایبٹ صاحب ہی تھے، ایچسن صاحب ہی تھے. وہ جو تھا نا فلانا مسیح، اس کی زندگی اس کے اپنے سو کالڈ بھائیوں کے، جب یہاں عیسائی حکمران تھے. ہماری بالکل وہی کیفیت ہے. یہاں کے رہنے والے ہیں رانے، آپ مقامی ہیں، بھٹی، چیمے، چٹھے، بودلے اینڈ سو آن سو فورتھ. ان میں سے کسی نام پہ آپ کا کوئی میزائل ہے؟ انویڈرز کے نام پہ میزائل ہیں آپ کے. آج اگر وہ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. بڑی کانٹرڈکشنز ہیں. ٹھیک ہے نا، میں پیورلی یہ تاریخ میں نے نہیں لکھی، لیکن فرق اتنا ہے میں اس کو مسخ نہیں کر رہا، میں اس کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کر رہا. میں آپ کو حقائق میں سب سے بڑا ثبوت کہ مسلمان بر صغیر میں اپنوں کا ہی غلام رہا ہے اور بدترین غلام رہا ہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ پاکستان بنا. پاکستان میں پاکستانی مسلمانوں کی حکومت رہی. کوئی خلجی، ایوب خان خلجی نہیں، بھٹو، یہ اب نواز شریف ہے، یہ آصف زرداری، یہ سب یہاں کی رہنے والے ہیں نا. میجورٹی، بھاری ترین اکثریت آپ کے حکمرانوں. یہ 65-66 سالوں میں انہوں نے پاکستانی مسلمان کو جس بری طرح ذلیل کیا ہے، ان کو رسوا رکھا ہے. ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، پورا شہر جیم تھا، پورے شہر کو ذلیل کیا ہے انہوں نے. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر سن 2013 میں، سن 2010 میں، سن 2000 میں، 1995 میں، سن 1900 میں، 99 میں پاکستانی مسلمانوں کو پاکستانی مسلمان حکمرانوں نے 2 وقت کی روٹی اور عزت نفس وہ بھی نہیں دی، تو آپ اندازہ لگائیں ذرا لودھی اور خلجی اور غوری یہ یہاں کیا کرتے ہوں گے جب دنیا گلوبل ولیج میں نہیں تھی، جب میڈیا بھی نہیں تھا. اب تو ماں مرتی ہے ان کی، وہ ایکسپوز ہو جائے گا. مختار مائی کے ساتھ کچھ ہوا، اسکینڈل بن جائے گا، فلانا ہوا تو یہ ہو جائے گا، بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کل تک کی بات ہے، جرنلسٹوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے. ایکشن ریپلے اب بھی ہو سکتا ہے، اتنے مہذب نہیں ہوگا یہ. ٹھیک ہے، پریشر ہے، اور وہ پریشر میرا اور آپ کا نہیں ہے، اٹس اے گلوبل پریشر. میڈیا وہاں پہنچ گیا ہے کہ اب لائیو کوریج ہوتی ہے. اب آپ چھپا نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتا، ننگا کر دیں گے آپ کے کپڑے، سوشل میڈیا پہ اتار دیے جائیں گے. آپ اخبار بند کرو، کوئی چینل بند کر لو،
یوٹیوب بند کر کے کیا آپ نے توپ چلا لی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکے آپ. جن کو تھوڑی سی بھی عقل ہے ان کا ایکسیس اب بھی ہے یوٹیوب. ٹھیک ٹھیک. سو آپ کے یہ جو ہے نا پنجابی میں یہ کوئی گالی نہیں ہے, یہ رنڈی رونا. یہ رنڈی رونا روز اول سے چل رہا ہے. آج بھی ہمیں یہ بات کرتے ہوئے دکھ نہیں ہوتا, ندامت نہیں ہوتی, افسوس نہیں ہوتا کہ سکوت ڈھاکہ کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, مجھے اس لفظ سے نفرت ہے. اگر تم واقعی مسلمان ہو اور مسلمانوں کے لیے تمہارے دل میں درد ہے, دو بھائی ہیں نا, ہم بہت اچھے دوست ہیں, ہم مل کے ایک کام کرتے ہیں. میرا اور آپ کا پالیسی اپروچ اسٹریٹجی ڈفرنٹ ہے. ہم اگر باوقار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ہم ایمیکیبلی بھائی چارے سے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے. بھائیوں میں جائیدادیں تقسیم ہوتی ہیں, کاروبار تقسیم ہوتے ہیں, وہ اپنے گھر وہ اپنے گھر خوش. ٹھیک. ہم کتنے ذلت آمیز طریقے سے ہم نے ایسٹ پاکستان گنوایا اور بنگلہ دیش بنایا. آج بھی ہمارے اندر وہ ایک نہ جانے کون سا جذبہ ہے, وہ جو سکوت ہے, ترجمہ ابارشن کا, اللہ نہ کرے. وہ بھائی تھے ہمارے, بھائی نہیں بنی, زیادتی ہم سے ہو گئی, کوئی شاید ان کو غلط فہمی ہو گئی, وٹ ایور, علیحدہ ہو گئے نا. آج بھی آپ ان کے کیپٹل کو سکوت ہو گیا اس کا, اب نہیں. ڈھاکہ تو الحمدللہ زندہ ہے اور اللہ اسے قائم رکھے, اور probably in so many ways it is doing well. اچھا ایک گل دسو, یہ سارے جڑے اس ویلے ساری پارٹیز جڑیاں نے, یہ ساری جڑے مل کے پریشر پانے دی کوشش کر رہی ہیں میاں نواز شریف تے یا حکومت تے, will they be able to succeed? Will they succeed in their motives, objectives? یا سر دس از اگین آئی واش اور بیوقوف بنانے دی ایک اور طریقہ کار ہے, عوام نو بیوقوف بنا کے رکھو, انگیج کر کے رکھو. لیکن صاحب بنیادی طور بالکل ایک بیسک ریالٹی ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہی نہیں, یہ پولیٹیکل میفیاز ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے مفتیوں نے اس ملک کے عوام کو لوٹا ہے, وہ پتہ نہیں کتنے ارب تک معاملہ پہنچ گئے. مفتی تو آپ کیا کہیں گے کہ مفتی کو گندا ہوتا ہے یا غلیظ ہوتا ہے؟ نہیں, وہ تھے فراڈیے ہی. انہوں نے بہروپ مفتیوں کا بھرا ہوا تھا. یہ جو ابھی سکینڈل ہوا ہے پتہ نہیں کتنے ارب کا, ٹھیک, وہ مفتیان تھے ماشاءاللہ. اچھا, اب یہ پاکستان میں یا ہمارے ٹائپ کی اول تو میں تو پارلیمانی سسٹم پہ ویسے لعنت بھیجتا ہوں, یہ علاج ہے. بالکل 100% پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ. اس ملک کا اس کے علاوہ کوئی حل ہے ہی نہیں, ورنہ یہی چور چکے بدماش سننے والا ہر ایک آدمی ایکسپشنز کو چھوڑ کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے, لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہوں گے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے حلقے کے بارے میں سوچے کہ وہاں جو بندہ ایم این اے یا ایم پی اے بنا ہے اس کی اوقات کیا ہے, وہ کتنا انفیئر ہے, کتنا ان پڑھ ہے, اور کتنا موروثی ہے. ٹھیک ہے, بٹ دیر از اے پوائنٹ. پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کی طرف جانے کے لیے کچھ امینڈمنٹ کرنی پڑیں گی, کچھ چینجز لانی پڑیں گی. ڈف ٹیل سچویشن ہے, پھر مرغی یا انڈا. پھر نہیں, میں نے تو نشان کیا ایک مسئلے. نہیں, یو آر رائٹ. پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ, آئی ایگری ود یو, پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ از دا اونلی سولوشن, بٹ اس طرف لے کے کون جائے گا؟ لیکن بات سنیں, گالی مجھے پڑے گی, مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, آپ یقین کریں آرکسٹرا کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, مجھے وائلنٹ بہت پسند ہے, لیکن ساتھ طبلہ بھی آ جائے تو خیر ہے. سو مجھے جس طرح تعریف سننا خوشگوار ہوتا ہے, ظاہر ہے اگر somebody tells you کہ جی آپ میں بہت پسند کرتا ہوں تو آپ کو یہ اچھا ہی لگے گا. مجھے اسی طرح گالی بھی اچھی لگے. ٹیم میں میرے اپنے کرو کے نا لڑکے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ضرورت, میں کہتا ہوں کھل کے بولو, گالی دی ہے کھل کے بتاؤ مجھے, کیونکہ یہ کوئی مطلب سولو تو نہیں ہو رہا نا, کاروبار پورا آرکسٹرا چل رہا ہے, اس میں ہر طرح کا میوزک. ٹھیک ہے, میں پہلے بھی یہ بات کر چاہوں گا, میں آج بھی یہ بات کر رہا ہوں, کسی کے پلے اس ملک میں کچھ نہیں رہ گیا. اچھا, رٹ نہ کسی پاگل پہ ہے ان کی, نہ کسی آوارہ کتے پہ, اور ہونی بھی نہیں.
سیاستدان چونکہ انکمپیٹنٹ بھی ہے، کرپٹ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ریسنٹلی آئی واز ان ٹرکی. ان کے ایک ڈبل پی ایچ ڈی اور بہت ہی بڑے اسکالر ہیں، نام ان کا بڑا مشکل ہے، تو بڑے خوبصورت 50s میں ہوگا وہ بندہ، پینٹاگون وغیرہ میں بھی لیکچر دیتا ہے. استنبول کی بات کرتے کرتے آئی ان کی. میں نے کہا جی آپ نے تو فوج، ماڈرن ٹرکی جو ہے یہ تو پیداوار ہی مصطفیٰ کمال کی ہے، وہ تو فوجی. تو میں نے کہا یار آپ نے بڑا کمال کیا ہے کہ ایک ملک ہمارا تو قانون دان نے بنایا تھا، آپ کا تو بنایا ہی ایک فوجی نے. آپ نے فوج کی مداخلت کا آپ کہہ رہے ہو رستہ روک دیا، آپ کو مبارک ہو. ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ہنس پڑا. اس نے کہا ہم نے تو فوج کا رستہ روک دیا ہے، آپ کے بارے میں مجھے شک ہے. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا چونکہ آپ کے حکمران انتہائی کرپٹ ہیں اور انتہائی انکمپٹنٹ ہیں. ہم نے رستہ کو توپوں سے نہیں روکا، کچھ جادو نہیں کیا، ہم نے اپنی پرفارمنس سے ان کا رستہ روکا. ٹھیک ہے، اچھا. اب میں یہ بات ایک سے زیادہ بار کر چکا ہوں اور اس بات سے بالکل بے نیاز ہو کے کہ کون گالی دے گا اور کون مجھے کس کا ایجنٹ کہے گا، فلانا کہے گا، مجھے نہیں پتا. موسٹ ویلکم. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں جس پہ غدار کی اور کافر ہونے کی تہمت نہیں لگی وہ پیدا ہی نہیں ہوا. آپ نے اگر اپنا قد ماپنا ہو تو اس کا پیمانہ ہی صرف یہ ہے کہ اگر آپ ایک سوچنے والے آدمی ہیں یا پالیٹکس میں ہیں یا آپ سماجی سیاسی فکری رہنمائی کا کام کرتے ہیں، اگر آپ کو گالی نہیں پڑی، اگر آپ کو غدار یا کافر قرار نہیں دیا گیا، اس کا مطلب ہے آپ نے کنٹریبیوٹ ہی کچھ نہیں کیا، آپ مکھی پہ مکھی مارتے رہے. ٹھیک ہے. فوج کے علاوہ اس ملک کا حل کوئی نہیں ہے رانا مبشر صاحب. طاقت بھی انہی کے پاس ہے، ڈسپلن. پرابلم یہ ہے کہ وہ آتے اور طرح کے ایجنڈے پہ رہے. یہ جو آج تک فوج کا آخر پہ پھر ٹھس ہو جاتا ہے نا کام سارا، باٹم لائن میں پھر وہی پیپلز پارٹی، پھر وہی فلانی لیگ تمکانی لیگ ہی آ جاتے ہیں جی، وہ غریب طرح کے لوگ جن کا نہ کو آگا نہ پیچھا. یہ ہو اس لیے جاتا ہے کہ وہ میرے آپ کے لیے آیا ہی کبھی نہیں. جس دن وہ یہ طے کر کے آئے کہ ملک سیدھا کرنا ہے اور لوگوں کو سیدھا کرنا ہے، اور میں اپنے آپ کو کوئی ایکسکلوڈ نہیں کر رہا. وہ آپ یقین کریں سن 2013 یار دنیا کدھر جا رہی ہے؟ کسی سڑک پہ آپ چلے جاؤ، موٹر سائیکلسٹ سارے کے سارے پورا کنبہ لے کے رائٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں. ان بانگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ٹریفک کا تعلق سڑک کے سائز کے ساتھ کم ہے، تمیز اور سلیقے کے ساتھ زیادہ ہے. میں ایک بہت معمولی سی مثال دے رہا ہوں. میں ہر نئی واردات پہ سوچتا ہوں کہ پروردگار اب اس سے آگے تو کچھ نہیں ہو سکتا. جانوروں کی آلائشوں سے آپ وہ کوکنگ آئل بنا رہے ہیں، بس سونا. تو میں نے کہا بس اس سے آگے نہیں ہو سکتا. لوگ اغوا ہوتے ہیں، ان کے کڈنیز نکال کے بیچے جاتے ہیں. بندہ کہتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کے جبڑے بک رہے ہیں. کیسے ہوتا ہے کہ ان کے دانت گرائنڈ کر کے انسانوں کو لگائے جا رہے ہیں. وہ یہ سوسائٹی ہے. میں مال کے کسی کینڈیڈیٹ کا، یہ لوکل ایک چینل ہے اس کے اوپر میں انٹرویو، یہ بلدیاتی وغیرہ کے چکر میں وہ کہہ رہا تھا جی میں انشور کروں گا وہاں لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملے. بس شاکڈ. یہ مال روڈ پہ بھی یہ صورتحال ہے. بلیٹ ٹرین یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ گھر میں اللہ معاف کرے، گھر میں فاقہ ہو، ماں بیمار، ماں چیخ رہی ہو، اس کے پاس دوائی نہ ہو، بچے کا نام خارج ہو چکا اسکول سے، چھت پہ باپ بیٹھ کے مجرا سننا شروع کر دے. وہ عقل کرو. لیکن کیونکہ یہ بکتا ہے. بکتا کیوں ہے؟ جاہل ہیں لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایک بھوکے آدمی کو کی ریکوائرمنٹس آپ کی بنیادی ترین مسائل. اب دیکھیں بات سنیں، مجھے پھول اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا جو بیلی پور والا گھر ہے وہاں ایک ایک پودا میرے ہاتھ کا لگا ہوا ہے. مجھے گرینری پسند ہے، مجھے مور، کبوتر، مجھے یہ سارا کچھ بہت پسند ہے. لیکن یقین کریں میں لاہور شہر میں جب یہ تختے دیکھتا ہوں بچھے ہوئے گیندے کے، میرا دل کرتا ہے میں نے آگ لگا دوں. میں شہر میں فوارے چلتا ہے دیکھتا ہوں، میرا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں بلڈوز کر دوں. وجہ کیا ہے؟
یہ جاتی عمرہ میں ان کے گھروں کے پار اصلی پاکستان شروع ہو جاتا ہے. تو کوئی تو تناسب ہو. بالکل لاہور کو میرا شہر ہے بھائی, میں تو بہت ہی رومانٹک آدمی ہوں, میں تو یہاں پیدا ہوا, 51 میری پیدائش ہے. میں جب پہلی بار, میرے بزرگ آئے تھے 3 شہروں سے, جلندھر, لدھیانہ, امرتسر. میں ان شہروں کی مٹی لے کے آیا ہوں. میں نے وہ اپنے گھر کی مٹی کے ساتھ مکس کر کے اس میں رات کی رانی اور گلاب لگائے, تو یہ شہر مجھے کتنا عزیز ہوگا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سوچتا ہوں پروردگار یہ کتنا بڑا ظلم ہے. یہاں آپ فوارے چلا رہے ہو, پھولوں کا پتہ نہیں پی ایچ اے کھا رہا ہے, وہاں کو لوگوں کی دیہڑیاں چل رہی ہیں, کوئی کمیشن جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا. میں تو کبھی اس منحوس نظام کا حصہ نہیں رہا. تو یہ ناانصافی, یہ بدماشی کب تک آپ چلا سکتے ہیں؟ یہ ہمارے اسلاف نے جو چند باتیں ہمیں بتائیں, اعتدال اور میانہ روی وغیرہ وغیرہ, اس کے ساتھ ایک بات کہ دیکھو کفر پہ قائم معاشرے زندہ رہ سکتے ہیں, ظلم پہ قائم معاشرے زندہ نہیں رہ سکتے. اسی لیے اتنا ریپڈلی اس سپیڈ کے ساتھ آپ بربادی, تباہی اور موت کی طرف جا رہے ہو. میرے اسلاف نے کوئی بات غلط نہیں کی. آپ یہ کاروبار جاری رکھو, اس کا انجام دیکھ لیں. حل کیا جی؟ میں وہی پوچھ حل تو دیکھیں جی, بات سنیں, فارم آف گورنمنٹ حل ہے اس چیز کا. بات آپ نے تو اس میں بہت بڑی تمکینی ڈال دی نا کہ پریزیڈنٹ یہ تو چور ہیں, یہ تو نہیں کریں گے, کوئی نہیں کرے گا, کوئی اپنے خلاف فیصلہ نہیں کرے گا. یہ تو بنیادی دیکھیں, بات سنیں, پنجاب میں شوگر مل نہیں لگ سکتی. کیوں؟ یہ کام, یہ واردات انہوں نے کرائی جن کی شوگر ملز ہیں. وہ یہ تو اس سطح پہ مونوپولیز قائم رکھنا چاہ رہے ہیں. یہ اتنی بڑی اپنی سلطنت اور بادشاہ چھوڑیں گے یہ چمار, یہ نہیں ہوگا. میں جو کہتا ہوں کہ اس ملک میں کو پٹڑی پہ چڑھانے کے لیے, اس کا کوئی چہرہ سنوارنے کے لیے, اس کو ٹریک پہنانے کے لیے, اسے کوئی ڈائریکشن دینے کے لیے سوائے فوج کے کوئی چارہ ہے ہی نہیں. ان کی اوقات کیا ہے؟ میں ایک گزارش سن لیں. ایک منٹ احسن نثار صاحب, ایک گل پوچھنا. دیکھیں فوج, چلیں آپ نے جو بات کی فوج, ٹھیک ہے جی, فوج آئے گی تو لا میں چینجز لا سکتی ہے اور پریزیڈنشل فارم کی طرف ادھیڑ کے رکھ دے سارا کچھ, پہلے صفایا کرے سانپ. ورنہ یہ پتہ کیا ہے, یہ وہ سانپ ہیں, ایک میتھولوجی میں ہے نا ایک سانپ, کہ آپ اس کو کاٹ کے آپ کاٹ دیتے ہیں بیچ میں سے, سانپ کاٹ دیا آپ نے, وہ 2 سانپوں میں تبدیل ہو گیا. آپ نے مزید اس کے 2 ٹکڑے کر دیے, وہ 4 سانپ بن گئے. ان کا جو پنجابی کہتے ہیں نا بی مارنا, نہیں آپ کو کچھ اس طرح کا کام کرنا پڑے گا. وہ کون مارے گا؟ میں وہی پوچھ رہا ہوں. دیکھو نا فوج تو جس کے پاس ڈنڈا ہے وہی مار سکتا ہے. میرے بس میں ہوتا تو میں کب کا کر چکا ہوتا. وہ تو کہتا ہے 2.5 واسطے چاہتا ہے اسی کر بیٹھے ہوں گے. دا پوائنٹ از کہ جناب فوج جو ہے اگر آتی ہے, میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ جب آتی ہے فوج تو ہم نے دیکھا ہے, بالکل ہسٹری ہے اس پہ بھی کوئی 2 رائے نہیں ہے, 6 مہینے, سال کے بعد 3 مہینے بعد اس کو ایک کلین چٹ لینے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. جناب سپریم کورٹ سے آرٹیکل 6 کی وائلیشن کی تھی ہم نے, اس کی کلین چٹ مل جائے, کلین چٹ مل جائے, کل میں نہ پھائی نہ لگ جائیے, ٹھیک ہے. پھر کلین چٹ لب دیے, پھر اس کے بعد جناب دوسرا کام شروع ہو جائے, چلو تھوڑا جا آگے چلنے ہیں کام, کوئی لولے لنگڑے نال پولیٹیشن لا لو تو پولیٹیکل پارٹی بنا لو, وہ کام شروع ہو جاتا ہے. پھر وہی کام بیک ٹو سکوئر 1 والی سچویشن آ جاتی ہے. دا پوائنٹ از کہ بی مارنے والی گل تو سمجھ آتی ہے, لیکن بی مارنے واسطے آرٹیکل 6 نو بھی سائڈ پہ رکھنا پڑے گا کہ بھائی ٹھیک ہے میں آ گیا. اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی جرنیل آوے, وہ آ کے کہے جناب کہ آئی ایم ہیئر, آئی ہیو ٹیکن اوور, اینڈ دیر از اونلی 1 پوائنٹ ایجنڈا, ایز یو آر سیئنگ, دیر از اونلی 1 پوائنٹ ایجنڈا, وی آر گوئنگ ٹو کلین اپ دا میس A to Z, اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو بلڈ دا انسٹیٹیوشنز, بلڈ دا کنٹری. اور اس کے بعد دیکھیں گے اگر میں 5 سال تک اگر یہ کام نہ کر سکا تو پھر من بشک چوبٹ پھیلا دو. بالکل ٹھیک ہے, یہی حل ہے اس چیز کا. بالکل اسی طرح. اور ایک بات اور, یہ جو ہوتا ہے نا کہ جو فائل آ دیں گے, دیکھیں پھانسیوں گولیوں سے وہ ڈرتے ہیں جن کو اس بات کا یقین ہو کہ موت نہیں آنی. اچھا مجھے کہتے کسی کہ آپ بڑے فلاں, میں نے کوئی بہادری شادری نہیں, میں اٹس اے میٹر آف کامن سینس, آئی ہیو اے تھنکنگ مائنڈ. مجھے پتا ہے کہ میں مطلب کوئی بنا کے نا کوئی جو ایٹمی جنگوں سے بچنے کے لیے کچھ ملکوں میں ہوا ہوا بندوبست, ادھر بھی بیٹھ جاؤں گا. جبرائیل تو بڑی ظالم شے ہے, اس نے تو پہنچ ہی جانا ہے. اچھا آگے کیا اور پیچھے کیا, ٹھیک ہے. اچھا ان کی یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں کہتا ہوں, میں آپ کو سچ بتاؤں, یہ دیانتدار بھی ہو جائیں, یہ پرفارم بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ میں 2 مثالیں دیتا ہوں. اب پاکستان میں اتنا بندہ ہے جو جس کو ٹیکس پیئرز میں شامل ہونا چاہیے, وہ کیوں نہیں کرتے؟
ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں، نہ کہ پیسے ساڑھے ٹیکس دے کھا جائیں گے. نہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ سے بڑی بات ہے ان کا ووٹ بینک. یہ ووٹ بینک جو ہے نا اس نے یہ ملک کنگال کیا ہے. دوسرا ایک فیکٹر اوقات میں ان کی بتا رہا ہوں. یہ ضمنی انتخابات تھے، جب میں نے خبر پڑھی میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. انہوں نے کہیں لاہور کی انتظامیہ نے کہیں کو نوٹس دیا ہوا تھا سرٹن لوکیلٹیز یا آبادیوں میں کہ یہاں سے وہ نکالو اپنے گائے بھینسیں جانور گوالوں کو. وہ کسی نے کہا کہ حضور یہ تو ووٹ ہی نہیں دیں گے آپ کو، وڈرا کر رہی ہے. یہ اوقات ہے. وہ جن کی نظر اگلے الیکشن میں یہ چپکے رہنا چاہتے ہیں، یہ جونکے ہیں، یہ بڑے فیصلے کر سکتے ہی نہیں. یہ ادر دین کرپشن اور انکمپٹنس یہ بہت بڑا عذاب ہے. میرا ووٹ بینک اب کوئی چور ہے، چکار ہے، وہ چکا ہے. اور اندازہ لگائیں آپ، بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ میرا حلقہ، میں اپنے ذاتی حلقے کی جس کا میں ووٹر ہوں، اس میں عمران خان صاحب نے جس آدمی کو ٹکٹ دی اس کے اوپر 22 کے قریب ایف آئی آرز کی کاپیز تو لوگوں نے مجھے پہنچائیں. I passed it on to him. عمران خان جی. جب ضرورت پڑی وہ ایف آئی آر کی ساری کی اچھا. اب اینڈ آف دا ڈے جب عمران نے ٹکٹ اسے دے دیا تو مجھے لاجک کیا کہ یہ پرچے اس کے خلاف وہ 2 ٹکے کی اوقات نہیں اس کی لونڈے کی. یہ پرچے جی شہباز شریف نے یہ غلط فیڈ کیا گیا. عمران تو نہیں پرواہ کرتا. I trust him. کسی نے پیسے پکڑے ہوئے تھے جن لوگوں نے، مجھے ان کے نام بھی پتا ہے. ہاں ان سے چونکہ پیسے پکڑے ہوئے تھے اور بے تحاشائی پکڑے ہوئے تھے کہ اور پٹی کیا پڑھائی یہ ساری ایف آئی آر شہباز شریف گورنمنٹ. اب میں نے کہا شہباز شریف کو تو اس چمپو کا نام بھی نہیں پتا ہوگا. اس کی اوقات ہے، اسے تو اس کی گلی میں کوئی نہیں جانتا. تو شہباز کو خدا کا خوف کرو. وہ آدمی اس طرح ایف آئی آر اس طرح کے چھچوروں پہ کرت. اور دوسری بات کبھی ان کی ڈیٹس ہی دیکھ لو. وہ مدتوں سے شروع ہوئی ہیں. جب تک اس کی زمین کسی سکیم میں نہیں آئی، بھوکا ننگا آدمی تھا، وہ چند کروڑ روپے آ گیا، اس کے بعد اس نے وارداتیں شروع کر دی. اب وہ ڈیٹیں ہی دیکھ لو بھائی، ایف آئی آر کی کاپی نکلواؤ، دیکھو کہ اس وقت شہباز شریف صاحب تھے بھی یہاں یا نہیں. لیکن نہیں، یہ ایک بہت گل سڑ گیا ہے. اتنا معتبر اور معزز آدمی تحریک انصاف کا جس نے پیسہ کھایا ہے، لوگ اس کے ثبوت تک اور ٹیلی فونز ان کے کیے ہوئے فلانے لے کے آؤ. میں نے کہا دفعہ کرو، مجھے کیا دلچسپی ہے. وہ باہر بھی بیٹھے ہوئے لوگ رو رہے ہیں جی جنہوں نے فنڈنگ کی تھی، جو فورنزک آڈٹ وغیرہ مانگ رہے ہیں. اور فورنزک آڈٹ مانگ رہے ہیں. باہر سے ملینز آف ڈالرز آئے تھے پی ٹی آئی کے لیے، اس کے بھی رپورٹیں مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب آڈٹنگ کراؤ، آڈٹنگ نہیں ہو رہی. وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے شور مچا رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کو جو پیسہ دیا تھا کہاں چلا گیا، اس کا کوئی سر پیر پتہ نہیں چل رہا. اور پی ٹی آئی بھی خاموش بیٹھی ہے. کہتے ہیں جناب ہم کرا رہے ہیں، اس کی رپورٹیں شوٹیں، اس کی آڈٹنگ شوٹنگ کر رہے ہیں، آ جائے گی. لیکن ایسا سچ ہو. عمران کی کیفیت آپ کو میں ایک شعر میں بتاؤں. ایک مصرع ہے، میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں. یہ بہت زیادہ دیہڑی دار جو ہے نا، وہ دے سراؤنڈڈ ہم، تو ٹھیک ہے چلتا رہے گا کام. یہ ہو نہیں سکتا. میں مجھ سے اگر کو پوچھتا سولوشن، میں کہتا ہوں ایک ہی سولوشن ہے. اور بات جو آپ نے کی ہے، وہ بندہ آئے فور دا فرسٹ ٹائم، وہ اس لیے آیا کہ میں نے یہ کرنا ہے. وہ جتنے کمپرومائزز کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ اس لیے کرنے پڑتے ہیں کہ میں نے اپنا اقتدار، بندہ سوچ لے کہ یار میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ میرے عوام ہیں، یہ جیسے بھی ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، گندے ہیں، صاف ہیں، جیسے بھی ہیں، ان بچوں کو روڈ. اب میں کوئی ان کے لیے چاند نہیں مانگتا. میں جو کرتا ہوں بالکل کوئی اور بات ہے. میں جو کہ خود جانور پرندے وغیرہ رکھنے کا، دیکھیں ایک بیسک حق ہے. کوئی جاندار جب آپ کی ذمہ داری بنتا ہے تو اس کا کھڈا صاف رکھنا، اس کا صاف پانی، اس کو دانہ وقت پہ ملے. اگر وہ بیمار آپ کو نظر آئے، ڈنگر ڈاکٹر بلایا جائے کہ یار یہ گھوڑا بیمار ہے یا یہ گائے بیمار ہے. کرتے نہیں لوگ، کرتے. یہ انہوں نے عوام کے ساتھ، میں یہ نہیں چاہ رہا کہ ان کے ساتھ وہ بڑا کوئی ان کو وی آئی پی بنا کے رکھو، نہیں، ان کو بیچاروں کو اپنا مزارہ ہی سمجھو. لیکن کم از کم ان کو یار کچھ جانداروں والا، انسانوں والا سلوک بھی نہ کرو ان کے ساتھ. اچھا، ایک اور بڑا یہاں پہ نقشہ پیش کر دیا جاتا ہے کہ حکمران جو ہے یا پولیٹیشین جو ہے، کبھی
سچ نہیں بولتے. سچ اس لیے نہیں بولتے, جو آپ بھی کہہ رہے ہیں میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جناب ووٹ بینک خراب ہو جاتا ہے. سچ نہیں بولنا. کبھی نہیں کہیں گے جناب کہ ہم ڈرون اٹیکس نہیں رکوا سکتے. ٹھیک ہے, اس کے لیے کیریکٹر چاہیے, کریکٹر چاہیے نا, کہ کلیئر پکچر اگر عوام کو پیش کر دی جائے کہ جناب ڈرون اٹیکس ہم اس لیے نہیں رکوا سکتے کہ جناب ہمارے میں ستو نہیں ہے, ہم وہاں پہ سٹینڈ نہیں لے سکتے. 47 سے لے کے 1947 سے لے کے 2013 تک جتنی بھی فائنینشیل اسسٹنس ملی ہے, سب سے زیادہ جو فائنینشیل اسسٹنس ملی ہے پاکستان کو وہ ملی ہے امریکہ سے, بالکل ان ون وے اور دی ادر. ٹھیک ہے, اس چیز کو اکنالج نہیں کرتے. یہ امریکن پالیسیز غلط ہے کہ جناب وہ اپنا یہاں پہ اسٹریٹ میں جو اپنا نام پیدا نہیں کر سکے, اپنے حمایتی پیدا نہیں کر سکے امریکنز, یہ ان کی پالیسیز میں فرق ہے. لیکن فائنینشیل اسسٹنس سب سے زیادہ امریکنز دیتے رہے. امریکن کا یہی فیلئر ہے, ان کو یہ ہینڈل کرنا آیا نہیں. ورنہ میں ایک بات بتاؤں, لیکن یہ جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ یہاں پہ یہ امریکن بیشنگ کروا کے پولیٹیشین بہت خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بیچتے ہیں سودا ان کا جناب امریکن بیشنگ کرو, کوئی مذہب بیچ رہا ہے, کوئی امریکہ سے نفرت کو بیچ رہا ہے. اور ادھر جب جاتے ہیں تو ادھر جاتے ہیں جب ملنے کے لیے ہمارے حکمران یا میاں صاحب جاتے ہیں وہاں پہ, تو وہاں پہ جا کے نام ہی بھول جاتے ہیں, اوباما کو اس کو کلنٹن کہہ دیتے ہیں. تو وہ اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی. سچ نہیں بولا جائے گا, کلیئر پکچر عوام کے سامنے نہیں رکھی جائے گی, نہیں بتایا جائے گا کہ بھئی امریکنز آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے رہے ہیں اور ہم ان کے سامنے نہیں چل سکتے. سوورینٹی, جیسے کہ مشرف صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں میرے کہا کہ سوورینٹی کسی بھی ملک کی 100% نہیں ہوتی. ملک جو ہے کسی نہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, آپ نے بھی لکھا ہوا. سو اس کی کلیئر پکچرز کیوں نہیں دیتے؟ اس کی وجہ ہے ووٹ بینک یا اس کے علاوہ بھی کچھ نہیں. بد کردار آدمی کبھی با اعتماد ہو ہی نہیں سکتا. اگر میں اٹھا کہوں گا پک اٹ اپ, تو میں نہیں کرتا. یہ ہوا ہے میرے ساتھ. ٹھیک ہے, میں گروپ ایڈیٹر تھا, میں ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن اینی نیمز, تو انہوں نے ضرورت سے زیادہ لاہور میں جو وینچر کیا بہت کامیاب رہا, دوپہر کا اخبار بہت ہی کامیاب رہا, انہوں نے ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا اندھا دھند. میں نے کہا دیکھو ایکسپینڈ کرنے کا ایک سائنس ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے, پہلے کنسولیڈیٹ کر لیں. جہاں وہ اتنا ایکسائٹ ہو گئے جو اس کے اسپانسرز تھے, وہ ریزائنڈ. میرے گھر آ کے میں نے کہا میں نہیں کرتا, جاؤ. ایک سیدھی. اچھا, کتنے دکھ کی بات ہے کہ یہ آپ کو پتا ہے جس پاکستان میں آج ہم بیٹھے ہیں اس کے بھی قائم رہ جانے میں امریکنز کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اندرا گاندھی کو امریکنز نے ہی شٹ اپ کال دی تھی, ادروائز وہ وہاں سے فارغ ہو کے, اس کا ارادہ تھا کہ 80-90 ہزار جنگی قیدی ادھر پڑا ہے, قوم ڈیمورلائز ہو چکی ہے, فوج کا یہ حال ہے, ایک حلہ ادھر بھی, تو شٹ اپ کال انہوں نے دی تھی ان کے. اچھا, یہ جو احسان فراموش آدمی تو کوئی انسان نہیں ہوتا. ایک فیور زندگی میں کسی نے آپ کے ساتھ کی ہو نا, آپ پوری زندگی اگر صحیح خون, ہاں, اگر ماں کا دودھ اور باپ کا خون درست ہے تو نہیں, بندہ کہتا نہیں بولتا نہیں. تو یہاں اتنی لمبی چوڑی, اور دوسری بات یہ کو رومانس تو نہیں چل رہا بھائی. یہ نہ پاکستان ہیر ہے, نہ امریکہ رانجھا ہے, نہ پاکستان مجنو ہے اور امریکہ لیلا ہے. یہ تو اپنے آپ مفادات کا آپ تحفظ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو فرمایا تھا آقا نے کہ دینے والا ہاتھ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اور پھر آپ کا کلیم ٹو گلوری ہے کیا؟ آپ ہوائی سی باتیں کرتے ہو. آپ کوئی آپ کا کوئی نوبیل پرائز, کوئی سائنس میں, کوئی ٹیکنالوجی میں آپ کی کوئی کنٹریبیوشن کچھ بھی نہیں. آپ ٹیکنالوجی کیا ایجاد کرتے ہیں کہ جی کدھر سے گوشت میں بکرا ذبح کر کے, حلال کر کے بکرا, کدھر سے اس میں پریشر کے ساتھ پانی گزا کے اس کا وزن بڑھانا ہے. آپ یہ ٹیکنالوجی. اچھا, آپ کی ٹیکنالوجی کیا ہے کہ چبچے سے بنا کے چھوٹے چھوٹے پونڈز پانی کے, اس میں کیمیکل ڈال کے, اس میں ادرک ڈال دو, ایکس نمبر آف آورز کے بعد وہ ادرک کا وزن 1.5 گنا ہو جائے گا, شائن بھی بڑھ جائے گی, وہ چاہے کینسرس ہی ہو. اپنے بھائیوں بچوں کو مارو کینسر دے کے. یہ ٹیکنالوجیز ہیں آپ کی. نہیں, اور بھی ہے نہیں, بے شمار ہے. گگو کوڑے بنا کے بھیج دے رہا. ہاں, میں اسی میں تو کہتا ہوں بر صغیر کی تو ویسے پھٹکار ہے. کوئی آخری ایجاد شاید چارپائی ہوگی یا موڑا ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں, مسٹ بی اے جینیس. اپنے وقت کا آئنسٹائن ہوگا جنہیں چارپائی بنی ہوگی. بڑا مشکل کام ہے.
So the solution is, to cut it short, wind up کرنا ہے, the solution is فوج, and فوج ہی آ کے presidential form of government لا سکتی ہے, and this is the solution. تمہیں نے درد دیا تھا تمہیں دوا دو گے, اس کے علاوہ کام ہونا نہیں ہے. Thank you very much for joining me. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.